ویسے تو اپنے آپ میں ہی صحابی ہونا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ صحابہ اکرام وہ جنریشن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن کی ایک جھلک پانے کے لیے ہم ترستے ہیں، اور ہمارے دلوں میں آرزو ہوتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہوتی ہو کہ کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی فیس دیکھا ہوتا، ان سے پرسنلی ہم ملے ہوتے، اور کاش ہمیں بھی صحابی ہونے کا ایک شرف حاصل ہوتا۔ اور اس سے بڑی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے ان جنرل ٹرمز میں یہ کہا ہے، قرآن کی بارہا آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ دیکھیے کسی انسان کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا یہ کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا پڑتا ہے، اور اگر وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہی پڑے گا۔ لیکن ان ریٹرن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ بہت ہی بڑی شرف کی اور بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بتا رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے، جو صحابہ اکرام کی جو پوری جنریشن ہے، جنرل آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری تو صرف تڑپ ہے کہ کاش ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جنریشن میں سے ہوتے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے بھی صحابی ہیں جن کی 4 جنریشن صحابہ کی فہرست میں آتی ہیں، کیٹیگری میں آتی ہیں، جس سننے میں آپ کو تھوڑی سی آرڈینری سی بات لگے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کیا ہوا، مطلب کیا اس میں بڑی بات ہے، لیکن یہ جو میں جن صحابی کی بات کر رہا ہوں وہ صرف ایک لوتے ایسے صحابی ہیں جن کی 4 جنریشنز، 4 پیڑھیاں صحابہ اکرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ جہاں ہم یہ تڑپتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ اکرام کی کیٹیگری میں آ جاتے، ہم اس جنریشن میں ہوتے، وہاں پر ایک ایسے صحابی ہیں جن کی 4 جنریشنز کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ فضیلت ان کو ملی ہے، اور وہ ایک لوتے صحابی ہیں۔ آپ کتنے بھی صحابہ سرچ کر لیجئے، یا تو آپ کو صحابہ اکرام میں کوئی ایک شخص ملے گا جو صحابی ہوں گے، ان کے بیٹے تابعین کی فہرست میں آتے ہوں گے، یا پھر کسی کا کوئی بیٹا اگر صحابی ہوگا تو اس کے والد صحابی نہیں ہوں گے، اور اگر بہت بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر ایسے ہی ملیں گے کہ جن کے والد اور ان کے بیٹے یا ان کی بیٹی 2 لوگ مطلب صرف صحابہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، تو ان کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ تابعین کی یا تبع تابعین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن جن صحابی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی 4 جنریشنز جو ہیں وہ صحابہ اکرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اب وہ کیسے آتی ہیں صحابہ اکرام کی کیٹیگری میں؟ بہت ایزی ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آپ لوگوں نے اچھے سے جانتے ہوں گے، بہت اچھے سے سنا ہوگا، بہت ہی جلیل و قدر صحابی ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھیزاد بھائی جو کہ الزبیر ابن العوام تھے، جو صفیہ بنت المطلب کے بیٹے تھے، یہ الزبیر ابن العوام، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ اب دیکھیے اگر عبداللہ ابن زبیر کی ہم جنریشنز کو بیک ٹریک کرتے ہیں، سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ خود صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ ایمان پر رہے اور بہت جلیل و قدر صحابی ہیں۔ اگر آپ بیک ٹریک کریں ان کو تو ان کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں آپ سب لوگ شاید جانتے ہوں گے، اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان کی پہلی شادی ہوئی تھی حضرت قتیلہ سے، تو ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، تو یہ یہاں پر 2 جنریشنز ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ اور اسماء بنت ابی بکر کو اگر بیک ٹریک کرتے ہیں آپ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے پہلے مطلب آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر تھے، تو جلیل و قدر صحابیوں میں ان کا تو کوئی انٹروڈکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو 3 جنریشنز ہو گئیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 3 جنریشنز ہوئیں۔ اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھوڑا سا بیک ٹریک کریں تو جو ان کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ بھی اب مسلمان ہوئے اور صحابی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہی انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو اب اگر آپ دیکھیں پورا اس کا کیلکولیشن نکالیں تو یہ 4 جنریشن بنتی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کی وہ صحابی، اور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں وہ صحابیہ،
اور ان کے نانا جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھی صحابی، اور ان کے اگر پرنانا جو کہ ابو قحافہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا تو وہ بھی صحابی۔ تو آپ سوچیے کہ یہ صرف ایک لوتا اگزامپل ہیں جن کے یہاں 4 جنریشنز جو ہیں وہ صحابی ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 4 جنریشن صحابی ہیں۔ اب دیکھیں یہ صرف یہ لوگ ہی صحابی نہیں تھے، سب سے بڑی ایک اور فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ ان سب کی پیئرس، یعنی کہ اگر کسی کے شوہر یا ان کی بیویاں ہیں تو وہ لوگ بھی مسلمان تھے، ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ مثلا اگر اگزامپل کے طور پر اگر دیکھیں تو ابو قحافہ جو ہیں، جو ان کی بیوی تھیں سلمہ بنت صخر جن سے حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور وہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی قتیلہ جن سے حضرت اسماء ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہیں اور ان کو بھی صحابیہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نیچے آ کر حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں ان کے شوہر کو دیکھیں، الزبیر ابن العوام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو وہ بھی صحابی تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں وہ شامل۔ تو آپ سوچیے کہ کتنا ان کا خاندان کتنا زبردست خاندان، اور یہ جنریشنز کتنی زبردست جنریشنز ہیں۔ اب آپ سوچیں جس صحابی ہونے کی فضیلت کے لیے ہم لوگ اتنا تڑپتے ہیں، اتنا ترستے ہیں، وہ فضیلت ایک ہی خاندان میں 4 جنریشنز کے پاس ہیں۔ یعنی کہ اب آپ سوچیے کہ ان کے لیول کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، ان کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اتنی زیادہ ان کے پاس فضیلتیں، اتنی فضیلتیں کہ ان کے اوپر اگر کلاس کی جائے تو کئی گھنٹوں کی صرف ان کی فضیلتوں کے اوپر کلاس ہو سکتی ہے کہ ان کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ آپ سب لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں۔ ہی از ون آف دا بیسٹ کریکٹر یو وڈ فائنڈ ان صحابہ اکرام۔ اور ان کی جو والدہ ہیں، خاص طور سے ان کی والدہ اور والد، دیکھیے جو کہاوتیں ہوتی ہیں پرانی، وہ بالکل صحیح کہاوتیں ہوتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ شیروں کے گھر ہی شیر پیدا ہوتے ہیں اور بزدلوں کے گھر شیر پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی والدہ اور والد کے کریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے، اسپیشلی ان کی والدہ، آج کل کی جو ماڈرن مائیں ہیں ان کے لیے خاص طور سے شی از این انسپریشن۔ اگر آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھیں گے، خاص طور سے آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بہت چھوٹا سا، تاکہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہو جائے، آپ کے لیے بورنگ نہ ہو جائے، کیونکہ آج کل لمبا ویڈیو سننا بھی بہت لوگوں کے لیے ذرا بورنگ ہو جاتا ہے۔ وہ انسٹاگرام کی جو ریلز ہوتی ہیں 30 سیکنڈ کی چل رہی ہیں، وہی لوگوں کا آج کل ٹرینڈ میں ہے۔ تو دیکھیے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کا یہ واقعہ تھا، جب یزید کا دور چل رہا تھا، بہت بدترین دور چل رہا تھا، اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کافی ایج ہو چکی تھی، 70-80 پلس ان کی ایج ہو گئی تھی۔ اور اس وقت جو وہاں کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف مدینہ کا، وہ ان کے اوپر گھیرا بندی کرنے کے لیے آ گیا تھا، کعبے کا اس نے گھیراؤ کر لیا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر تھے اندر، اور کافی وہ سیج جو تھی کافی لمبی چلی تھی، گھیرا بندی کئی ہفتوں کی، کئی مہینوں کی تھی۔ اس میں آخر میں بالکل جب انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ جو گھیرا بندی ہے بہت زیادہ ہو گئی، اب ہو سکتا ہے کہ جو ان کی آرمی تھی اس میں بھی بہت سارے لوگ جو تھے شہید ہو گئے تھے، ان کو لگنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے اب میں سروائیو نہیں کر پاؤں، تو وہ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے یا ان کو لڑتے رہنا چاہیے اور شہادت کا جو جام ہے وہ نوش کر لینا چاہیے۔ تو وہاں پر وہ یہ کنسرن کرنے کے لیے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے پاس، جن کی خود کی ایج 100 پلس ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں کی روشنی بھی بہت زیادہ ان کو نہیں دکھتا تھا، چلی گئی تھی ان کی آنکھوں کی روشنی۔ تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا اماں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور میں آپ سے ایڈوائس لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے یا پھر ایسے مجھے جنگ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اب ہماری سچویشن جو ہے بہت نازک سی ہو گئی ہے۔ تو اس پر ان کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر تم اب تک جو لڑ رہے تھے وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے، تو تمہیں ابھی بھی آگے اپنی جو فائٹ ہے، جو جنگ ہے، اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، اور تمہیں اپنے شیروں کی طرح لڑنے چاہیے، اور دیکھنا کہ تم اپنی گردن مت جھکانا جس پر بنو امیہ چڑھ کر کے تمہاری گردن کو رونتی ہوئی نکل جائے۔ یعنی کہ ایک انسپائر کر رہی ہیں ان کو کہ اگر تم حق کے لیے لڑ رہے تھے تو پھر جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑتے رہو۔ اور وہ کہتی ہیں پھر اب دیکھیے اس کو بیلنس بھی کرتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا بیٹا غلط پر ہو تو اس کو بھی نیوٹرلائز کریں، اگر وہ غلط ہے تو اس چیز پر بھی اس کو ایڈوائز کریں۔ تو وہ کہتی ہیں اف یو ور آن دا رانگ، اور تم جانتے تھے کہ تم غلط ہو اور تم نے بے وجہ ہی لوگوں کو مروا دیا، اور تمہارا جو مقصد تھا صرف وہ دنیا اور دنیا کے مزے لوٹنا تھا، تو تم جان لو کہ تم بہت ہی بدترین شخص ہو۔ اور اگر تم حق پر تھے اور تمہاری جو لڑائی، جو جد و جہد تھی وہ حق کے لیے تھی، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ اب تمہارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں بچی، وہ طاقت نہیں بچی، اور تم پیچھے ہٹنا چاہتے ہو اس چیز سے، تو جان لو یہ کہ ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی حق پر ہوں اور اس حق کے لیے وہ لڑ رہے ہیں تو پھر اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تم اس حق پر اپنے ڈٹے رہو، آگے بڑھو، شیروں کی طرح آگے بڑھو، اور اپنی شہادت کا جام نوش کر لو، اور جان لو کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہو۔
تو انہوں نے انسپائر جس طریقے سے مطلب انسپائر کر سکتی تھیں، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر، اپنے والدہ کو ان کا مطلب ویژن کلیئر ہو جاتا ہے بالکل، ان کو اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس دنیاوی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے لیے، اور اگر جس حق کے لیے میں کھڑا ہوا تھا اگر اس پہ شہادت بھی مجھے مل رہی ہے تو وہ مجھے منظور ہے۔ اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں، جو مطلب بزدل نہیں ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، ان کا یہی ایک سٹانس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یاد بھی دلاتی ہیں کہ تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہو، جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہے تھے، اور انہوں نے مارے کھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، تو وہ ان کو انسپائر کرتی ہیں۔ وہ بھی ان کا ویژن جب کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ اپنی والدہ کے قریب آتے ہیں اور اپنی والدہ کو حق کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ جب ان کے ماتھے کو چومتے ہیں تو ان کی والدہ جو ہوتی ہیں ان کا ہاتھ لگتا ہے جب ان کی زرہ پر، تو وہ زرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو شیلڈ کہتے ہیں، کوچ کہتے ہیں، اپنا باڈی آرمر جو ہوتا ہے، اس پر ہاتھ لگتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ تو والدہ ان کی کہتی ہیں کہ جان لو کہ جو اسلام کے جو شہید ہوتے ہیں، جو اسلام کے شیر ہوتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کو نہیں اوڑھتے ہیں، وہ نہیں پہنتے ہیں، اور وہ جو ہیں ہمیشہ شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جاؤ تم اپنی بھی جا کر کے شہادت کا جام نوش کرو۔ اور پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مطلب ایسی سچویشن تھی کہ جس میں ان کا جیتنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ حجاج ابن یوسف کے پاس آرمی بہت بڑی تھی، اس کی جو فوج تھی وہ بہت بڑی تھی، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر عبداللہ ابن زبیر جو تھے ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس ہیومیلیشن سے بچا لیتا ہے، اور وہ حجاج ابن یوسف جو کہ بڑا ظالم شخص تھا اس کے ہاتھ نہیں آتے ہیں، ان کے اوپر ایک پلر جو تھا وہاں پر پلر گر جاتا ہے، اور اس پلر کے گرنے کی وجہ سے ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن حجاج ابن یوسف کی آپ سوچیے کہ جو اتنے زیادہ بزدل تھے وہ لوگ، انہوں نے کیا کیا، بہت بدترین، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص بہت بدترین تھا، اس نے عبداللہ ابن زبیر کی گردن کاٹ کے تو عبد الملک ابن مروان کے پاس بھیج دی تھی، جو کہ بادشاہ تھا اس وقت کا، خلیفہ تھا۔ اس کے بعد اس نے جو ان کی باڈی تھی، ان کی باڈی کو، عبداللہ ابن زبیر کی باڈی کو کعبے کے برابر سے ایک کروسیفائی کر کے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ چلتا ہے کہ انہیں ایک لکڑی پر لٹکا دیا تھا، تو اسی طریقے سے ایک لکڑی پر ان کا جو باقی جو جسم تھا، جنازہ تھا، اس کو ٹانگ دیا۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب طواف کرنے کے لیے تابعین یا اور صحابہ اکرام آیا کرتے تھے تو وہاں پر صرف دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھ لو تمہارا یہ حشر ہوگا اگر تم اس کے خلیفہ کے خلاف کھڑے ہوگے، یعنی کہ جو رولر ہے اس کے خلاف اگر تم کھڑے ہوگے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے حق کی آواز اٹھائی، تو ڈرانے کے لیے لوگوں کو۔ تو جتنے وہاں پر جو لوگ آیا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بہت ایویڈنٹ ہے، ہر ہسٹوریکل بک میں آپ کو مل جائے گی کہ ان کے زخموں سے، جو ان کو زخم لگے تھے، جو ان کی گردن کاٹی تھی، اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے، اتنی زبردست خوشبو آتی تھی کہ پورا کعبہ، پورا حتیم جو تھا، پورے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہ جگہ پوری مہکا کرتی تھی ان کی خوشبو سے۔ تو حجاج ابن یوسف تو تھا، اس کو بہت ہی زیادہ بری لگی یہ چیز، اس سے برداشت نہیں ہوئی یہ چیز، تو اس نے کیا کیا کہ ایک مری ہوئی سڑی ہوئی بلی، جس کو جو مر چکی تھی کافی دن پہلے، سڑ گئی تھی، اس کی آنتڑیاں نکال کر کے، اوجڑیاں نکال کر کے عبداللہ ابن زبیر کے بالکل جسم سے باندھ دیا تاکہ وہ خوشبو نہیں ہے اور وہ خوشبو کو نیوٹرلائز کر سکیں۔ تو اس کے بعد بھی وہ ان کی جو زخموں کی خوشبو تھی وہ اتنی زیادہ زبردست تھی، اتنی زیادہ اچھی تھی کہ اس کے بعد بھی وہ خوشبو جو تھی نیوٹرلائز نہیں ہوتی تھی۔ سب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ خوشبو ہمیں آتی رہی، 3-4 دن تک ان کا وہ جو جنازہ تھا وہ وہاں لٹکا رہتا ہے، اور اس پہ اب دیکھیے یہ تو اس کی بدترین مطلب ہونے کی نشانی تھی، اس کے ظلم کی یہ نشانی تھی کہ اس نے یہ کام کیا۔ اس کے اوپر سے وہ ایک اور بدترین کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ اسماء بنت ابی بکر کو بلا کر کے لاؤ، دکھاؤ اس کے بیٹے کا حشر کیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ دیکھیے جو جہاں سے اگر آپ اسپرٹ جہاں سے ملتی ہے لوگوں کو، اگر اس اسپرٹ کو ختم کر دیں تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لیکن جب تک اسماء بنت ابی بکر کی اسپرٹ ہے، جو کہ ماؤں کے لیے ایک انسپریشن ہونا چاہیے، جو ان کا کریکٹر تھا، تو وہ اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا بلا کر کے لے کر آؤ، دیکھ تیرے بیٹے کا کیا حشر ہوا، اور وہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا تھا، جو بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اس کا ایسا ہی ہم حشر کریں گے۔ تو وہ جب بھیجتا ہے بلانے کے لیے، تو جو بلانے کے لیے جاتا ہے نوکر، وہ کہتا ہے کہ آپ کو حجاج ابن یوسف بلا رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں آؤں گی، حجاج ابن یوسف سے کہو کہ وہ خود یہاں پر چل کر کے آئے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کا 100 سال کی ہو گئی ہیں، 100+ ایئرس ہیں، اور وہ جو وہاں کا گورنر ہے جو کہ اتنا ظالم ہے، اس کو کس طریقے سے چیلنج کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے یہاں آنا پڑے گا، تو وہ حجاج ابن یوسف ہی وہاں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چل کر کے دیکھو تمہارے بیٹے کا کیا حشر ہو گیا ہے، اور جو بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کا یہی حشر کریں گے، دیکھ میں نے تیرے بیٹے کی جو دنیا تھی وہ برباد کر دی، ختم کر دی بالکل۔ تو اس پر اتنا پیارا جواب دیتی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر،
جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی عورتوں کے لیے انسپریشن ہے. اتنا زیادہ مطلب اپنے بیٹے کی شہادت ہوئی، ان کو پتہ ہے کہ کیا حال ان کے بیٹے کا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ان کی اسپرٹ ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ تو نے تو میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی. تو سوچ تیرا کیا حشر ہوگا جب تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور تو نے میرے بیٹے کو ناحق قتل کیا ہے، تو کیسے بچے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں سامنے. ان کا یہ جواب سننے کے بعد، حالانکہ تھا تو بدترین شخص وہ، لیکن یہ جواب سننے کے بعد اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ویسے ہی چلا جاتا ہے. سچ این انسپریشن دے آر. مطلب پورا خاندان، آپ سوچیے کہ اسی وجہ سے ان کو شرف حاصل ہے کہ جو صحابیت کا 4 جنریشن کو شرف حاصل ہے، اسی وجہ سے. کہ آپ نانا کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے رہے، کتنی آزمائش اور کتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلیں. اس کے بعد ان کی بیٹی کو دیکھ لیجئے، جب آپ ان کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست ان کے کیریکٹر ہیں، انہوں نے کیا کیا رول پلے کیا ہے، کب کب انہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اسلامک ہسٹری میں، خاص طور سے سیرہ میں. اس کے بعد اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زبردست جلیل و قدر صحابی ہیں. لیکن سب سے بڑی ہمارے لیے بدترین بات یہ ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اپنے ان ہیروز کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کا نام بھی نہیں پتہ ہے. شاید ہی مسلمانوں کی جنریشن میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو عبداللہ ابن زبیر یا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور ان میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور بہت سارے بدبخت ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ اکرام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشنز ہیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے. اگر اتنا آسان ہوتا جنت میں جانا تو آپ سوچیے پھر عبداللہ ابن زبیر اور اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جنہوں نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید کیا ہے اسلام کے خاطر، تو وہ کیا لوگ بیوقوف تھے، یا ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ اور آیا تھا، آپ لوگوں کی سمجھ میں یا ہماری سمجھ میں کچھ زیادہ ہی آ گیا، یا ہماری سمجھ میں کچھ الگ ہی چیز آ گئی ہے جو کہ کامیابی کی کنجی 100% گارنٹیڈ ہے کہ ہم جو ہیں جنت میں جائیں گے، یہ ہم چابی لگائیں گے تالے میں اور جنت کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ کرنے کی اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو محبت ہے اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے اس کے ہونے کا حق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.